أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں گے محمد خداوند عالم نے ہمارے جسمانی اور روحانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا اور روحانی نعمتوں سے بھی نوازا. مادی نعمتیں بھی عطا کی اور معنوی نعمتیں بھی عطا کی، لیکن یہ انسان کی کوتاہ بینی اور کوتاہ نظری ہے کہ وہ صرف مادی نعمتوں ہی کو نعمت سمجھتا ہے. معنوی نعمتیں اس کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، نہ ان کے ملنے کی خوشی، نہ ان سے محروم ہو جانے کا غم. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یوں تو دونوں نعمتیں اہم ہیں، لیکن اگر کبھی مادی نعمتوں میں اور معنوی نعمتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو جس نعمت کو قربان کر دینا ہے وہ ہے مادی نعمت، اور جس نعمت کو باقی رکھنا ہے وہ ہے معنوی نعمت. معنوی نعمتوں میں سے ایک نعمت دین ہے، جو نہایت اہم نعمت اور تمام معنوی نعمتوں کا مرکز و محور ہے. دین اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی خاطر دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے. دنیا کی ہر نعمتوں سے محرومی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس نعمت کی حفاظت کے لیے برداشت کی جا سکتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ثقیفہ میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ایک شاعر مدینے کی گلیوں میں ثقیفہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اشعار پڑھتا گھوم رہا تھا. مولا کائنات نے اسے طلب کیا اور کہا، یہ سچ ہے کہ ہم سے ہمارا حق چھین لیا گیا، لیکن یہ موقع احتجاج کا نہیں ہے، کیونکہ اگر اس وقت احتجاج کیا گیا تو دین خطرے میں پڑ جائے گا. ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا گیا، ہم ظلم ہوا، ہم پر ستم ہوا، لیکن یہ موقع احتجاج کا موقع نہیں ہے. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں علی اپنا حق لینے کے لیے نہیں اٹھے؟ کیا علی وہی نہیں ہے جس نے پیغمبر کی زندگی میں ہر معرکے کو تنہا سر کیا ہے؟ چاہے وہ خندق کا معرکہ ہو، احد کا معرکہ ہو، خیبر کا معرکہ ہو، حنین کا معرکہ ہو، ہر معرکے میں سب سے آگے امیر المومنین ہیں. ہر معرکے کو سر کیا، ہر معرکے کو جیتا ہے تنہا علی نے. تو علی خاموش کیوں رہ گیا؟ کیونکہ اب تک جتنی جنگیں علی نے لڑی تھیں وہاں کفر کھلم کھلا سامنے تھا. اب اگر علی تلوار اٹھاتے ہیں تو سامنے علنی کفر نہیں ہے، علانیہ کفر نہیں ہے. اب علی کے سامنے وہ ہیں
جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اسلام ابھی نو بنیاد ہے، نوخیز ہے. اسلام ابھی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی ہیں. مرتدین کا خطرہ ایک طرف سے ہے، روم کے بارڈر کے اوپر دشمنان اسلام کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، دوسری طرف سے دشمن کا ففتھ کالم مدینے کے اندر سرگرم ہے، تیسری طرف سے. ایسے موقع پر اگر امیر المومنین تلوار اٹھا لیتے ہیں، جو کے مقابلے میں فی الحال سامنے ہیں، انہیں ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ دین بھی ختم ہو جائے گا. شاید تاریخ کو جواب دینے کے لیے، آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ سید عالمیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب دروازہ جل چکا، جب پہلو شکستہ ہو چکی، جب محسن شہید ہو چکے، تو بظاہر مولا سے احتجاج کرتی ہیں بی بی. بظاہر کے لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ فاطمہ مزاج شناس امامت ہیں. علی کی خاموشی کی وجہ جانتی ہیں. فاطمہ تو وہ ہے نا جنہوں نے کبھی علی سے کچھ مانگا ہی نہیں. اس وقت اگر علی سے بظاہر احتجاج کر رہی ہیں تو تاریخ کو جواب دینے کے لیے، آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے کہ علی کیوں خاموش تھے. جواب سمجھ کھل کے آئے تو، اور آتی ہیں اور آنے کے بعد بظاہر سخت لہجے میں مولا کو خطاب کر کے کہتی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ گھر میں آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سر جھکائے اس طرح سے کیوں بیٹھے ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح سے ہاتھ پیر سمیٹے ہوئے بیٹھا رہتا ہے. کیا وجہ ہے آپ کی؟ اٹھتے کیوں نہیں؟ اپنا حق لیتے کیوں نہیں؟ ظالموں کو جو ہے ظلم کی سزا دیتے کیوں نہیں ہیں؟ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں. اسی وقت اذان ہوئی. اذان کی آواز جیسے ہی بلند ہوئی، خطاب کرتے ہیں بی بی سے کہ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ یہ اذان کی آواز باقی رہے یا ختم ہو جائے؟ میں اٹھ تو سکتا ہوں، میں مقابلے میں ان کے آ سکتا ہوں. آج بھی میرے بازوؤں میں وہی قوت موجود ہے، آج بھی میرے اندر وہی جذبہ، وہی حوصلہ موجود ہے. اگر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ یہ اذان کی آواز آتی رہے. میں اگر میدان میں آ گیا اس وقت تلوار نکال کر کے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اذان کی آواز بند ہو جائے گی، دین خدا ختم ہو جائے گا. ہمیں دین خدا کی بقا زیادہ ہماری نگاہوں میں اہم ہے. یہ اہم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو گیا، ہم پر کیسی کیسی جو ہے مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، کیسا کیسا ظلم کیا گیا ہے ہمارے اوپر. ہم ان تمام چیزوں کو برداشت کر لیں گے. کاہے کے لیے؟ بقائے دین خدا کے لیے. ورنہ علی کا تو ساتھ دینے والے بھی آ گئے تھے. ابو سفیان مولا کے پاس آیا تھا، پہلے ابن عباس کے پاس گیا، ابن عباس نے کہا کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ بنی تیم خلافت کو اڑا لے گئے، بنی تیم خلافت کو اڑا لے گئے. یہ بنی عبد مناف کا حق تھا. اب بنی عبد مناف جب کہا تو اس میں بنی ہاشم اور بنی امیہ دونوں آ گئے نا بنی عبد مناف میں. یہ بنی عبد مناف کا حق تھا، بنی عبد مناف کا حق بنی تیم لے اڑے. جناب عباس بھی تھوڑا بہکاوے میں آ گئے، ان کی سمجھ میں بات آئی، اٹھو اپنا حق لو. ان کو لے کر کے عباس چچا ہے رسول کے آئے مولا کائنات کے پاس، چلیے اپنا حق لینے کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ابو سفیان نے آگے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ ساتھی چاہیے،
فوجی چاہیے، مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر دیں گے. اٹھیے، اپنا حق لیجئے. انی لارا عجاجۃ لا یطفئھا الا الدم. میں ایک ایسا طوفان دیکھ رہا ہوں جس طوفان کو خاموش کیا جا سکتا ہے خون کے ذریعے. خون کے سوا اس طوفان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. میں آپ کے لیے فوج تیار کرنے کو موجود ہوں. مولا خدائی نمائندے ہیں، بھانپ گئے اس کی نیت کو. ابو سفیان تو کب سے حق کا طرفدار ہو گیا؟ تو کب سے حق؟ اچھا، ابو سفیان کے نعرے میں حق ہے بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ بنی عبد مناف کے بجائے بنی تیم لے گئے. یعنی امامت اور خلافت کی بنیاد قبائلی تعصب کی بنیاد پہ رکھ رہا ہے. اسلام انہی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا. اسلام میں بنیاد تقویٰ ہے، بنی فلاں نہیں ہے. ابو سفیان یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے آپ کا اعلان کیا ہے، بلکہ وہ بنیاد کیا قرار دے رہا ہے؟ بنی عبد مناف. انی لارا عجاجۃ لا یطفئھا الا الدم. میں ایک طوفان دیکھ رہا ہوں، اس طوفان کو فقط خون سے روکا جا سکتا ہے. ابو سفیان خونریزی کی دعوت دے رہا ہے. عجب نہیں کہ ابو سفیان روم کی حکومت کا جو ہے جاسوس رہا ہو، ایجنٹ رہا ہو. وہ چاہ رہا ہے ادھر مدینے کے اندر جنگ چھڑے، ادھر روم کی فوج حملہ کر دے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے ہی میں روم والوں سے کشمکش شروع ہو گئی تھی. اسامہ کا لشکر جو پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ترتیب دیا تھا، کاہے کے لیے دیا تھا؟ روم ہی کی خاطر تو دیا تھا. وہاں روم کے بارڈر پہ فوجیں لگی ہوئی ہیں، ہر آن حملہ ہو سکتا ہے، پورا اسلام ختم ہو سکتا ہے. یہاں کے اوپر ابو سفیان، مولا کو یہ منظور نہیں ہے کہ دین مٹ جائے. ہم حکومت میں رہیں نہ رہیں، سماج ہماری عزت کرے یا نہ کرے، سماج ہمیں سلام کرے یا نہ کرے، ہمارے سلام کا جواب یہ سماج دے یا نہ دے. عرض کر چکا ہوں نا کہ حالات وہ پہنچ چکے تھے کہ علی سلام کرتے تھے، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. یہ تو سب دنیا کی چیزیں ہیں. لہذا ابو سفیان نے یہ کہا انی لارا عجاجۃ لا یطفئھا الدم. اس وقت مولا نے جواب کیا، ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن الہدایہ بسفن الہدی. اے لوگو، اگر طوفان آ رہا ہے تو طوفان کی موجوں کا سینہ چاک کرو ہدایت کی کشتیوں کے ذریعے سے. ابو سفیان خون بہانے کی بات کر رہا ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ طوفان کا مقابلہ کرنا ہمیں بھی آتا ہے، ہم طوفان کا مقابلہ خونریزی سے نہ کریں گے بلکہ ہدایت کی کشتیوں پر بیٹھ کر کے کریں گے. اس کے بعد ابو سفیان کے جواب دیتے عرجوا عن المنافرہ. یہ بنی فلاں کی بات چھوڑو، آپسی جو ہے منافرت سے اجتناب کرو. وضعوا تیجان المفاخرہ. یہ خاندانی فخر و مباحات کے تاج کو اتار پھینکو. اسلام کردار اور ایمان کی بنیاد پر فضیلتوں کو آگے بڑھانے آیا ہے، نہ کہ خاندانی تعصب کی اساس پر، بنیاد پر. آج مولا کائنات کی اسی خاموشی کو لوگ علی کی شرافت کو دوسرے ہی معنی میں لے جاتے. کہتے علی کے اگر کوئی اعتراض ہوتا تو تلوار اٹھاتے، کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. آپس میں کوئی رنجش چھوڑی تھی تو شیر و شکر تھے، بڑی دوستی تھی آپس میں، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے. وہ اپنے بعد میں قیاس کرتا ہے نا کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی ادارے سے، کسی انجمن سے، کسی سے بھی اختلاف ہو گیا تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ ادارہ ہی باقی نہ بچے. اگر ادارہ چلانے والے جو ہے منتظمین سے، صدر سے، سیکریٹری سے کسی سے کوئی رنجش ہو گئی ہے تو ہماری اب خواہش یہ ہوتی کہ یہ ادارہ ہی نہ بچے. تو اگر علی کو کوئی شکوہ ہوتا اس وقت تو علی جو ہے جیسے ہم ہنگامہ کرتے ہیں ویسے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا نے نہ صرف یہ کہ اس وقت مخالفت نہیں، البتہ شروع میں احتجاج کیا ہے اپنا حق یہ جو ہے بیان کرنے کے لیے، مگر جھگڑا نہیں، استدلال، دلیل، تقریریں ایک ایک کے گھر گئے ہیں مولا کائنات. جب تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں، رات میں بیوی کو ساتھ لیتے تھے،
حسنین کو ساتھ لیتے تھے، ایک ایک مہاجر اور انصار کے گھر گئے ہیں اتمام حجت کے لیے. کیا تم بھول گئے غدیر؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے حق تو اب آپ کا ہے، لیکن حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ آپ کا ساتھ دیا جا سکے. آج بھی وہ ساری باتیں ہوتی ہے نا کہ حالات سازگار نہیں ہیں حق کا ساتھ دینے کے لیے. اتمام حجت کر لیا علی نے. اتمام حجت کرنے کے بعد خونریزی نہیں، داخلی جنگ نہیں چھڑی ہے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے، یا جیسا کہ ابو سفیان لے کر کے آیا تھا مدد. نہ صرف یہ کہ مولا نے مخالفت نہیں کی احتجاج کرنے کے بعد، بلکہ ہر مرحلے پر ان کی مدد کی. آپ سنتے آ رہے ہیں نا کہ فلاں نے کہا کہ لولا علی لہلک فلاں، 70 مرتبہ کہا. لولا علی لہلک عمر، 70 مرتبہ انہوں نے کہا. آپ سوچیں کہ مولا نے کتنی دفعہ مدد کی ہوگی. 70-100 دفعہ مدد کی ہوگی تب 70 مرتبہ یہ جملہ نکلا. اب اتنے تو نہیں تھا نا کہ جیسے ہی علی نے مدد کیا فوراً کہیں گے شکریہ. مدد کو فراموش کرنا تو فطرت میں شامل تھا. 70-100 مرتبہ مدد کی ہوگی تو 70 مرتبہ زبان سے نکلا. تو علی نہ صرف یہ کہ جو ہے مخالفت نہیں کرتے تھے، روٹ کر کے خفا ہو کر کے گھر جا کے بیٹھ بھی نہیں گئے. ہر مشکل کے موقع پر علی آگے آتے تھے، کیونکہ علی جانتے تھے اگر ہم یہ جو ہے مدد کر رہے ہیں تو شخص کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اسلام کی مدد کر رہے ہیں. آج جو تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کون ہے، لیکن جب روم کا قاصد آتا ہے سوال لے کر کے آتا ہے، اگر اسے جواب نہ ملے گا تو وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نے جواب نہیں دیا، کہا یہ جائے گا کہ خلیفہ مسلمین سے جواب بننا پڑا. خلیفہ رسول اللہ بدنام کون ہوگا؟ خلیفہ رسول اللہ بدنام ہوگا. لہذا مولا آگے بڑھ کر کے جواب دیتے تھے. اور خود مولا کائنات نے اسے اپنے خطبے میں بیان کر دیا ہے کہ میں کیوں مدد کرتا تھا. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ میرا حق نہیں تھا، نہیں میرا حق بھی تھا، مجھے اختلاف بھی تھا، مجھے رنجش بھی تھی، میرا حق چھینا گیا، مجھ پر ظلم کیا گیا. ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اگر میں نے مدد کی تو کیوں کی؟ فخشیت ان لم انصر الاسلام واہلا ان ارى في الاسلام سلما وحدما تكون المصیبت به علی اعظم من فوت الولایت علیکم التي هي متاع ایام قلائل. جواب دیا ہے مولا نے. میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں احتجاج کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں، میں خفا ہو کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں اور مدد نہ کروں، اس وقت انہیں ہماری جو ہے مدد کی ضرورت ہے. بیٹھ تو گئے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ فضل ہے، نہ شجاعت ہے، نہ حکمت ہے، نہ تدبیر ہے. یہ ہمارے علم کے محتاج ہیں، ہماری حکمت کے محتاج ہیں، ہماری تدبیر کے محتاج ہیں. اگر میں بیٹھ جاؤں گھر میں کہ جاؤ چلا لو حکومت، دیکھتے کیسے چلتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے خوف اس بات کا ہوا کہ اگر میں اس مرحلے میں مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد نہ کروں، میں شخص کی مدد نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کی مدد کر رہا ہوں. فخشیت ان لم انصر الاسلام واہلا ارى في الاسلام حدما وسلما. اگر میں مدد نہ کروں تو اسلام منہدم ہو جائے گا، اسلام نابود ہو جائے گا، اور اسلام کی نابودی سے جو مجھے صدمہ ہوگا، جو ہے مجھے غم ہوگا، جو اندوہ ہوگا، جو تکلیف مجھے پہنچے گی اسلام کے مٹ جانے سے، وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہے جو خلافت چھن جانے کی تکلیف ہے. تم پر حکومت نہ کرنے کی جو تکلیف ہے، حکومت تو چند دنوں کی چیز ہے. التی ہی متاع ایام قلائل. دنیا گزر جانے والی چیز ہے، دنیا کی تکلیف بھی گزر جائے گی، دنیا کا آرام بھی گزر جائے گا. ہم ساری تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہیں، مگر اسلام مٹ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. تو دین کتنا اہم ہوا. آج ہم اپنا جسم، ہمارے لیے جسم اہم ہے نا، اور واقعی ہے بھی اہم. وہ یہ جو ہے ملک جہاں کے اوپر ترقی پائی جاتی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے جسم کا چیک اپ کراتے ہیں نا ہر سال.
ہر سال ایک دفعہ اپنے جسم کا چیک اپ کرا لیتے ہیں، کہیں ممکن ہے کوئی بیماری ہو گئی ہو ہمیں پتہ نہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ بیماری آگے بڑھے ہم اس کا علاج کر لیں۔ جس طرح سے جسم کا چیک اپ ہوتا ہے اسی طرح سے دین کا چیک اپ ہوتا ہے۔ ہم اپنے جسم کا چیک اپ تو کرا لیتے ہیں لیکن دین کا بھی چیک اپ کراتے ہیں؟ ہے مشین ہے، مشین ہے، مشین ہے، بتا رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں مشین آپ کو۔ مشین ہے۔ جس طرح سے جسم کا چیک اپ، کیا جسم بیمار ہے یا سالم؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں بالکل سالم ہے، لیکن اس کے بعد جب گئے ڈاکٹر کے پاس، ہم نے کہا یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، شوگر یہ ہے، فلاں ہے، جب بیماری اس نے نکال کے رکھ دی۔ تو اگر ابتدائی مراحل میں ہے تو اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ دیکھا کہ ایک صاحب بچپن میں بڑے دیندار تھے، جوانی میں بہت دیندار تھے، 10 سال کے بعد دیکھا بالکل 180 ڈگری کا فرق۔ یہ فرق ایک دن میں نہیں آیا ہے۔ یہ جو ہے موذی کینسر جو آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا، وجہ یہ تھی کہ اس کا جو ہے وہ چیک اپ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے رسم یہ تھی کہ مومنین دیندار افراد ان لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے جن کے اوپر بھروسہ رہا کرتا تھا۔ اگر ائمہ کا زمانہ ہے تو ائمہ کے پاس جاتے تھے، اور جانے کے بعد پہلے اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے۔ یہ میرا عقیدہ یہ ہے، بار بار جاتے تھے، کیا یہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ ہوتا ہے، انسان کی ابتدا جب ہوتی ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک عقیدے میں بہت سارے انقلابات آتے رہتے ہیں۔ کچھ ان سے سنا، کچھ ان سے سنا، کوئی ممبر سے سنا، کوئی کتاب میں پڑھا، کچھ ٹی وی پہ دیکھا، کچھ نیٹ سے دیکھا، دوستوں میں بات چیت ہوئی، مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آہستہ 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 عقیدے میں آمیزش ہونے لگتی ہے، اضافہ ہونے لگتا ہے یا کچھ گھٹنے لگتا ہے۔ تو لوگ ائمہ کے پاس جاتے تھے یا یہ جو ہے صلحاء کے پاس جاتے تھے جو دین کے بارے میں جو ہے بصیرت رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر کے اپنے عقیدے کو پیش کرتے تھے۔ پہلے عقیدے کے بعد اپنے اخلاق کو پیش کرتے تھے، اپنی زندگی کو پیش کرتے تھے، اپنا طرز زندگی ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ہم اتنے بجے سوتے ہیں، اتنے بجے اٹھتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، کاروبار ہمارا یہ ہے، اخلاق ہمارا یہ ہے، برتاؤ ہمارا یہ ہے، لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو اس طرح سے ملتے ہیں، پوری اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اس کے بعد پوچھتے تھے کہ یا دین کے مطابق ہے یا دین سے ہٹ کے ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا ہے، آج تو ایک ہی ایجنڈا ہے ہمارا، کام کام کام۔ پہلے 8 گھنٹہ کام، 16 گھنٹہ آرام ہوتا تھا، اب تو ہر وقت اب سے یہ جو ہے موبائل آ گیا ہے، کام ختم ہی نہیں ہوتا۔ مجلس میں بیٹھے ہیں تب بھی، محفل میں بیٹھے ہیں تب بھی، نماز میں بیٹھے ہیں تب بھی۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس ذیل میں فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں بانٹ لے، ہر دن 4 حصوں میں اپنا بانٹے۔ ایک حصہ یہ جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے، اب دیکھیں کتنا توازن ہے، زندگی کا ایک حصہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کی حلال لذتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، جن لذتوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان سے فائدہ اٹھائیں، محظوظ ہوں، ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تیسرا حصہ اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، مناجات خدا سے، عبادتوں کے لیے، اور چوتھا حصہ یہ وہی ہے چیک اپ والی مشین، چوتھا حصہ ان معتبر دوستوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو ہمیں ہماری خامیوں اور غلطیوں سے آشنا کر سکے۔ معتبر وہ جو خود عالم ہے، خود دین کے بارے میں جانتا ہے، دین کے بارے میں واقف ہے اور ہمارا مخلص بھی ہے، ہمیں غلط رہنمائی نہیں کرے گا، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے لیے ان کے سامنے ہم بیٹھے تاکہ اگر ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق میں، برتاؤ میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی آ گئی ہے تو ہمیں یادآوری کر سکے، بتا سکے۔
ہمارا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. عرض کیا کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، رفتہ رفتہ. اگر پہلے ہی مرحلے میں گرفت ہو جائے اس کی، اگر ایسے معتبر دوست، ایسے معتبر ساتھی ہو ہمارے پاس، وہ ہمارے یہاں آئیں، ہم ان کے یہاں جائیں، ہم ان کے اعمال کا جائزہ لیں، وہ ہمارے اعمال کا جائزہ لیں، اور بے تکلف بیان کر سکے کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے. کیونکہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے سلسلے میں جو تشبیہ دی گئی ہے، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینہ کبھی تکلف سے کام نہیں لیتا. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے چہرے پہ کوئی کالک لگی ہوئی ہے تو آئینہ آپ کو بتائے گا یا چھپا لے گا؟ اب کیا کہیں، خام خواہ برا مان جائیں گے. یہ نہیں، آپ برا مانے یا بھلا، آئینہ فوراً اچھا جتنا ہے اتنا ہی کہے گا، نہ گھٹائے گا نہ بڑھائے گا. المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. اگر مومن دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، چاہے عقیدے میں، چاہے عمل میں، چاہے اخلاق میں، چاہے احکام میں، چاہے رفتار میں، چاہے گفتار میں، چپ نہیں رہے گا، فوراً کہے گا. اور یہ بھی ہے، آئینہ کبھی گالی نہیں دیتا، آئینہ کبھی ڈانٹتا بھی نہیں ہے. آئینہ بڑے چپکے سے اس طرح سے کہتا ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. لہذا ایک مومن اگر اپنے مومن بھائی میں کوئی کمی دیکھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے بتائے کہ اسے برا بھی نہ لگے. یہ نہیں کہ بھرے مجمع میں اسے یہ جو ہے ذلیل کر دیا، اس کی توہین کر دیا. آئینہ اگر بتاتا ہے تو اس لیے بتاتا ہے عیب کو دور کرو. آئینہ کبھی ذلیل کرنے کے لیے نہیں بتاتا. تو المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ. ایک وقت ایسا ہونا چاہیے ہمارے پاس. آج جو ہے کہ سارا ٹائم انسان کام ہی پہ لگا رہا ہے، کام. اس کے بعد اگر وقت بچا تو ایک جاب کے علاوہ دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، تھوڑا سا اور پیسہ ہو جائے، تھوڑا سا اور پیسہ ہو جائے، تھوڑا سا اور پیسہ ہو جائے. دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین سے غافل ہو جاتا ہے. اب 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب اپنا جائزہ لیتا ہے، کل کا پکا مومن آج کا پکا کافر. دین کے نام پر فقط لا الہ الا اللہ ہی رہ گیا اور کچھ باقی نہیں بچا ہے. ورنہ ایک کافر میں اور ایک جو ہے مومن میں بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے. یہ جو ہے مسلمان، یہ ایک ہندو میں اور ایک مسلمان میں نام کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. نام اگر ہٹا دیا جائے تو کوئی تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہیں یا یہ ہندو ہیں. تو رسم تھی پہلے کہ جاتے تھے ائمہ کے پاس. چنانچہ عمرو ابن حریث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. اطلاع ملی عمرو کو کہ فلاں جگہ پر امام آئے ہوئے ہیں. گئے امام کے پاس اور جانے کے بعد امام سے کہا کہ مولا، میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنی پوری زندگی، پوری کتاب زندگی کھول کے رکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے اس میں کہاں کہاں کمی ہے. اگر کمی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. میں اپنا کاروبار بتایا دیتا ہوں کہ میرا کاروبار کیا ہے. میں آپ کو یہ جو ہے بتایا دیتا ہوں کہ میں عبادت کس طرح سے کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. میرا پوری زندگی کی کتاب کھول کے امام کے سامنے رکھ دی. الحمدللہ، خدا کا شکر. کیا کہنا عمرو بن حریث کا کہ امام نے تائید کی کہ تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہے، تمہارا عمل بھی صحیح ہے، تمہارا اخلاق بھی صحیح ہے. بس 2 باتوں کا خیال رکھنا، 2 باتوں کا خیال رکھنا تاکہ تمہارے اندر بیماری نہ آنے پائے. دین تمہارا فی الحال سالم ہے. اب اس سالم دین کو بیمار ہونے سے بچانا کیسے ہے؟ صحت مند لوگ ہوتے ہیں مگر اس صحت کو باقی بھی تو رکھنا ہے. ایک ہے علاج، ایک ہے حفظان صحت. ایک علاج ہوتا ہے بیمار ہونے کے بعد بخار آ گیا دوا لیں گے، ایک یہ کہ احتیاط کرتے کہ بیمار ہی نہ ہونے پائیں. دین کو بیمار ہونے سے بچانا کیسے ہے؟ کہ 2 باتوں کا خیال رکھنا. ایک تو جو ہے اب سن کے کر کے امام نے تائید کر دی، مغرور نہ ہو جانا کہ جی میں بہت بڑا مومن ہوں، غرور نہ آنے پائے. عمرو ابن حریث یہ یاد رکھنا کہ اگر تم آج راہ راست پہ ہو، اگر تم آج تمہارا ایمان، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار امام صادق اس کی تائید کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ کہنا ہدانی اللہ، اللہ نے ہماری ہدایت کی.
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد اس اللہ کی جس نے اس دین حق کی طرف ہماری ہدایت اور رہنمائی کی. اگر اللہ نہ ہوتا، اگر اس کا لطف نہ ہوتا، اس کا کرم نہ ہوتا تو ہم اس راہ راست کے اوپر قائم نہ رہ سکتے. مغرور نہ ہونا، کیونکہ انحطاط اور زوال شروع وہیں سے ہوتا ہے جہاں انسان کے اندر یہ جو ہے غرور پیدا ہو جاتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. اگر آج الٹا ہونے لگتا ہے، ہم دین کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. ہماری نگاہ ہمیشہ اس کے اوپر ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، ہم سے بڑا مومن کون؟ وہ تو 1 وقت ہی نہیں پڑھتا. اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو، کتنے ہی ہمارے پاس آ گیا پھر بھی کہتے ہمارے پاس کیا ہے. یہ جو ہے بل گیٹس کو دیکھو، اس کے پاس کتنا ہے. ہائے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے ہائے ہائے کرتے ہوئے. اسلام اس کا الٹا کہتا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. اگر تمہارے پاس 1 کمرے کا گھر ہے، نگاہ اس پر ہو جو روڈ پہ سو رہے ہیں. تمہارے پاس اگر گاڑی ہے، معمولی سی گاڑی صحیح جا تو رہے ہو نا، نگاہ ان پہ رہو جو چوراہے کے اوپر تختی لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہوم لیس. اس سردی میں ہم سے 2 منٹ گاڑی سے باہر نکلا نہیں جاتا ہے، وہ گھنٹوں کھڑے ہوئے لے کر کے. اگر ان پر نگاہ ہوگی پھر انسان کے اندر ٹینشن نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا. جاب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، کھانے کو تو مل رہا ہے ابھی. ان سے تو بہتر ہی ہے نا ہم. البتہ کوشش کرتا رہے انسان، کوشش سے نہیں منع کیا گیا ہے، نگاہ اس طرف نہ ہو. اور دین کے معاملے میں نگاہ اپنے سے یہ جو ہے بالا تر کی طرف ہو. تو عمرو ابن حریث، تمہارا دین اچھا ہے، تمہارا اخلاق اچھا ہے، تمہارا کردار اچھا ہے، سب کچھ کی ہم تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. آئندہ کے لیے احتیاط کرنا. دیکھو مغرور نہ ہونا، پہلی بات. دوسری بات، اس زبان کا خیال رکھنا. پورے جسم میں چھوٹی سی زبان ہے بیچاری، مگر یہ ہے بڑی اہم. ساری برائی اور اچھائی کا مرکز یہی زبان ہے. آپ سماج میں جب کسی سے تعلق برقرار کرنا چاہتے، سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ یہ جو ہے زبان کا. سب سے زیادہ استعمال یہی تو ہوتی ہے. آنکھوں سے فقط دیکھ لیا اور کیا کریں گے؟ بس ہاتھوں سے گلا دبانا ہوگا تو کام آئے گا. سارا کردار جو ہے وہ ہے اسی جو ہے زبان کا ہے. ثواب بھی اسی زبان سے ہے، عذاب بھی اسی زبان سے ہے. امام فرماتے ہیں عمرو ابن حریث، اس زبان کا بڑا خیال رکھنا. آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں زبان سے، نصیحت کسی کی کر دی زبان سے، راستہ کسی کو جو ہے بتا دیا زبان سے، امر بالمعروف کیا زبان سے، نہی عن المنکر کیا زبان سے. یہ سارے کام اچھے سے ثواب کے کام تھے، اور گناہ بھی اسی سے ہے. جھوٹ بولا اسی زبان سے، غیبت کیا اسی زبان سے، تہمت لگائی اسی زبان سے، دھوکہ دیا اسی زبان سے. عمرو ابن حریث، زبان کا خیال رکھنا. اگر زبان پہ تمہیں قابو رہ گیا اور یہ ذہن میں رہا جو کچھ ملا ہے سب اللہ کی عطا ہے، عمرو ابن حریث کبھی گمراہ نہ ہوگے. تمہارا دین ہمیشہ سالم رہے گا، کبھی بیمار نہ ہوگے. عمرو ابن حریث، توجہ رہے ہمیشہ تمہاری زبان کے اوپر. 2-3 لغزشیں جو زبان سے ہوتی میں اس کو اس وقت عرض کروں گا. 3 بھی نہیں، 2 ہی وقت نہیں ہوگا. بڑے 2 بہت اہم گناہ ہیں جس کا سرچشمہ یہی زبان ہے. اس میں سے ایک ہے جھوٹ، دوسرے ہے غیبت. یہ افسوس ہے کہ آج سماج میں ایک عام سی چیز ہے، جھوٹ بولنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہو گئی ہے، تو گناہ ہی نہیں رہ گیا ہے تو. اور غیبت تو اس کے بغیر کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا. غیبت کے بغیر تو کھانا نہیں ہضم ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی نگاہ میں دونوں کتنے بڑے گناہ ہیں. اگر امام نے فرمایا ہے کہ اے عمرو ابن حریث زبان کا خیال رکھنا، تو کیوں فرمایا ہے؟ تو زبان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. خود خدا کہتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین
اپنے احسان کو اللہ بیان کر رہا ہے. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور ہم نے اسے زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیونکہ رابطہ کرنے کے لیے، بیان کے لیے، بولنے کے لیے زبان بھی ضروری ہے، دونوں ہونٹ بھی ضروری ہیں. اگر ہونٹ نہ ہوتے تو ہم بول نہیں سکتے تھے، اور اگر زبان نہ ہوتی تب بھی آواز نہ نکلتی. علمہ البیان، اللہ اپنے احسان کو بیان جتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے. تو بیان بہت اہم ہے. اس زبان سے 2 بڑے اہم گناہ. جھوٹ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ انما، جھوٹ بولتا کون ہے؟ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. مومن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن کہہ رہا ہے. جھوٹ وہ انما صرف اور صرف حصر ہے. انما کا لفظ جہاں عربی زبان میں استعمال کیا تھا، یعنی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. جھوٹ صرف وہ بولتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے اولئک هم الکاذبون، وہی جھوٹے ہیں. تو ایک مومن، ایک صاحب ایمان، جھوٹ اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے. یہ آیت تو آپ سب کے سنی ہوئی ہے نا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم لعنت بہت بھیجتے ہیں نا، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. وہ قرآن نے نام لے کے لعنت تو نہیں بھیجا ہے، قرآن نے صفات. بعض لوگ کہتے ہیں لعنت گالی والی نہیں ہے، لعنت تو قرآن میں ہے، مگر قرآن نے صفات پہ لعنت بھیجی ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک موقع جہاں پہ اللہ کی لعنت ہے، کن پر ہے؟ جھوٹوں پہ لعنت ہے، دروغگو افراد کے اوپر خدا کی لعنت ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث میں کہ انما جعل اللہ ان اللہ عز وجل جعل للشر اقفالا. اللہ نے برائیوں کو تالے میں بند کر دیا ہے. ایک تالا نہیں، کئی تالے. اقفالا، کئی تالوں میں بند کر رکھا ہے. برائیاں کھلے عام نہیں ہیں، کھلی ہوئی نہیں ہیں بیماریاں. برائیاں یہ جو ہیں بند ہیں. وجعل مفاتح تلک الاقفال الشراب. اور ان برائیوں کے جو تالے ہیں، ان تالوں کی کنجی قرار دیا ہے شراب کو. تالوں کی کنجی شراب کو. کیونکہ گناہ کب کرتا ہے انسان؟ گناہ کرنے سے انسان کو عقل روکتی ہے. اگر عقل کا استعمال کرے انسان تو عقل کبھی بھی انسان کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ عقل تو باقاعدہ وہ کرتی ہے نا، حساب کتاب کرتی ہے. گناہ آپ نے کیا 2 منٹ کے لیے، لذت 2 منٹ کی ملی، اور عذاب تو عقل کیا کہتی ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے طویل عذاب نہیں برداشت کرنا چاہیے. تو عقل انسان کو جو ہے گناہ سے روکتی ہے، اور عقل کو جو چیز زائل کرتی ہے وہ شراب ہے. شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور عقل انسان کو گناہ سے روکتی. جب عقل ہی باقی نہ بچی تو پھر گناہ. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو تالوں میں بند کر رکھا ہے، ان کے لیے تالے لگا دیے ہیں، اور ان تالوں کی چابی اور کنجی ہے شراب. وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ. اور جھوٹ جو ہے وہ شراب سے بھی بدتر ہے. جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے. 11ویں باب سے بھی حدیث ہے کہ انما جعلت الخبائث كلها فی بیت وجعل مفتاحه الكذب. ساری برائیاں، ساری بدکاریوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس گھر کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہے. گھر کی چابی جھوٹ ہے. تو ایک اہم گناہ اس زبان سے سرزد ہوتا ہے. اگر عمرو ابن حریث سے کہہ رہے عمرو ابن حریث
زبان کا خیال رکھو. اگر عمرو ابن حریث تم نے اپنے کو جھوٹ سے دور کر لیا، عمرو ابن حریث اگر تم نے زبان کا خیال رکھا کہ یہ دین تمہارا باقی رہے گا، یہ اخلاق تمہارا باقی رہے گا، یہ کردار جس کی میں تائید کر رہا ہوں یہ باقی رہے گا، اور اگر تم نے زبان کو بے لگام کر دیا تو اس میں سے کچھ نہیں باقی رہنے والا. ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کے پاس کہنے لگا یا رسول اللہ گناہ کرتا ہوں، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، چھوٹ نہیں پاتا گناہ، کیا کروں؟ گناہ بھی اتنے سارے ہیں، کون کون سے گناہ چھوڑوں، چھوٹ نہیں پاتا گناہ. خب انسان فطرتاً گناہ کرنا نہیں چاہتا، گناہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر ہو جاتا ہے گناہ. پیغمبر نے کہا بس ایک کام کرو تمہیں سارے گناہوں سے نجات مل جائے گا. وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ بس وعدہ کرو کہ آج سے جھوٹ نہیں بولو گے. تم وعدہ کرو کہ آج سے جھوٹ نہیں بولو گے. اس نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ سوچا کہ وہ ایک گناہ سے بچنا ہے. یا رسول اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا. وعدہ کر کے باہر نکلا. ایک گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ چوری کیا کرتا تھا، گھر سے نکلا چوری کے ارادے سے، چلا. پھر راستے میں سوچنے لگا کہ اگر سامان باندھ کے نکلے کسی نے راستے میں دیکھا تو کیا کہیں گے. پوچھا کہاں سے لا رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ چوری کر کے آ رہے ہیں. چوری کر کے آ رہے ہیں، جہاں یہ کہا نہیں فوراً جیل لے جائیں گے، فوراً یہ جو ہے سزا ملے گی، ہاتھ کٹ جائے گا. اور اگر یہ کہہ دوں نہیں دکان سے خرید کے لا رہا ہوں تو جھوٹ ہو گیا. جو گناہ کرنا چاہا، کیونکہ انسان گناہ اس امید میں کرتا ہے کہ گناہ چھپا رہ جائے گا، اور اگر پکڑے بھی گئے تو جھوٹ بول دیں گے ہم نے نہیں کیا. یہ جھوٹ گناہ کو سہارا دیتا ہے. اگر انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے، اب جو بھی گناہ کرنے جاتا تھا تصور یہ آتا تھا کہ لوگ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہہ دیں گے ہاں میں نے کیا. سارے گناہ ایک جھوٹ چھوڑنے کے بنا پر چھوٹ گئے. ایک اہم گناہ جو اس چھوٹی سی زبان سے انجام پاتا ہے وہ جھوٹ ہے. دوسرا گناہ جو چھوٹی سی زبان سے انجام پاتا ہے بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے غیبت ہے. آج یہ صرف غیبت اور جھوٹ دو چیزوں کو انسان طے کر لے. اب غیبت کے بارے میں بھی جو تعبیر اسلام نے استعمال کی ہے، قرآن کی آیت بڑی سخت آیت ہے، لا یغتب بعضکم بعضا. ایک دوسرے کی غیبت نہ. غیبت کہتے کہ اس نے پہلے سے سن لیں. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہنا کہ اگر اس کو اس کی خبر مل جائے تو وہ خفا ہوگا، اسے یہ بات یہ جو ہے بری لگے گی. البتہ وہ بات اس میں ہو یا نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں وہ ایسے. اگر وہ صفت ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ صفت نہیں ہے تو بہتان ہے. وہ کام کرتا ہے، خدا نخواستہ کوئی صاحب ہیں کوئی یہ جو ہے گناہ کرتے ہیں اپنے گھر میں چھپ کر کے، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں، لوگوں کو اطلاع ملے، خبر ملے. آپ نے آ کر کے باہر لوگوں سے کہہ دیا، یہ غیبت ہے. کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا، اور کہنا بھی شرط نہیں ہے، حتی اشارہ کر دینا. حتی اشارہ کر دینا. تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت ہے، اس کا قد بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹی قد کی عورت تھی. جب وہ عورت جانے لگی تو ام المومنین نے پیچھے سے اشارہ کیا، اتنی بڑی سی ہیں، اتنی بڑی سی ہیں. رسول اللہ نے کہا تھوکو 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 تھوکو. اب تھوکا تو گوشت کا ٹکڑا گرا منہ سے. کہا تم نے غیبت کیا تھا اس کی؟ ہم نے کچھ کہا تھا، اشارہ کیا تھا. چاہے یہ جو ہے غیبت کے بارے میں جو ہے زبان کا استعمال ضروری نہیں ہے، البتہ عام طور سے غیبت جو کی جاتی ہے وہ اس میں یہ جو ہے زبان ہی کا استعمال ہوتا ہے. لا یغتب بعضکم بعضا،
تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اس کے بعد اسلام شدت حرمت غیبت کو بیان کرنے کے لیے جو تشبیہ دیتا ہے, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جتنا برا عمل ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا, اتنا ہی برا عمل ہے ایک مومن کی غیبت کرنا. اس آیت کے ذریعے سے پہلے تو یہ سمجھایا جا رہا ہے بھائی تم جس کی تم غیبت کر رہے ہو, یہ جو ہے مومن کی غیبت کر رہے ہو, وہ مومن نہیں, مومن تمہارا بھائی ہے. کیونکہ انما المؤمنون اخوہ, مومنوں کا آپسی رشتہ جو ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد وہاں پر بھائی کو یہ جو ہے مردے سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ جو یہاں موجود نہیں ہے, جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے, مردے اور اس میں کیا فرق ہے؟ جس طرح سے جو ہے مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, آپ جو چاہے کہیں اس کے بارے میں, اسی طرح جو شخص یہاں موجود نہیں ہے وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, تمہیں تو یہ بات ناپسند ہے نا. البتہ بہت سارے گوشے اس آیت کے اندر ہے, میں فی الحال اس کو ابھی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہتا, وقت نہیں ہے. تو اسلام غیبت کو جب حرام قرار دیتا ہے, اتنی شدت کے ساتھ حرام قرار دیتا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جناب موسیٰ کو خطاب کر کے کہتا ہے, من مات تائبا من الغیبہ, انسان نے غیبت کیا, غیبت کرنے کے بعد توبہ کر لی, خوب توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ معاف تو ہو جائیں گے توبہ, جس کی غیبت کیا تھا اس سے بھی جا کر کے معافی مانگ لیا تو معافی تو مل جائے گی, مگر تھوڑا سا اثر باقی رہے گا. بقیہ سارے گناہوں میں یہ ایک اثر ختم ہو جائے گا, حتیٰ بعض جگہوں پر وہ گناہ ثواب بن جائیں گے. لیکن غیبت ایک عجب گناہ ہے. من مات تائبا من الغیبہ فہو آخر من يدخل الجنہ, جو انسان غیبت کرتا ہے, غیبت کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے, معاف تو کر دیا جائے گا, اب جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن جنت میں جب سب چلے جائیں گے سب سے آخر میں ان کو جگہ ملے گی. سب سے آخر میں یہ جائیں گے تو جنت میں, اس لیے توبہ کر لیا ہے نا. وَمَن مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا فَهُوَ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ النَّارَ, اور جو توبہ کیے بغیر مر گیا, غیبت کیا اور غیبت پہ اڑے بھی ہوئے ہیں, اصرار بھی ہے غیبت پر, کسی مرد مومن کی, کسی یہ جو ہے مومنہ کی غیبت کر لیا, غیبت کرنے کے بعد توبہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور انتقال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے, فَهُوَ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ النَّارَ, تو جہنم میں سب سے پہلے اسی کو بھیجا جائے گا. توبہ کر لیا اگر غیبت سے اور دنیا سے گزر گئے, موت آ گئی تو جنت تو ملے گی مگر سب سے آخر میں. اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے, جس کی غیبت کیا تھا توبہ نہیں کیا, اس سے معافی نہیں مانگی, بخشوایا نہیں اپنے کو, دنیا سے چلے گئے, اب حدیث میں ہے کہ اول من يدخل النار, سب سے پہلے جہنم میں وہی داخل کیا جائے گا. جب تک فرصت ہے ہمیں, موت تو پتہ نہیں نا کب آ جائے گی, کس لمحے موت ہے, پہلے تو غیبت کریں ہی نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ عمل ہو گیا ہے تو در توبہ کھلا ہوا ہے, استغفار کریں اس کی. پیغمبر اسلام سے حدیث ہے, بس یہ آخری حدیث, اس کے بعد میں تمام کروں. قیامت کے دن جب ہوگا تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, سب کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا, سب کو نام ہے جو کچھ کیا ہے. منکر نکیر نے جو یہاں کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ کرام الکاتبین جو دو فرشتے یہاں بیٹھے ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ساری کاپی کھاتا ہمارے خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. پڑھیے, ایک دفعہ انسان دیکھے گا, ارے یہ کیا ہوا, اکاؤنٹ خالی, یہ جو ہے زیرو بیلنس, ایسا تو نہیں ہوا تھا, میں تو حج بھی کیا تھا, میں نے نماز بھی پڑھی تھی, مجلسوں میں جاتے تھے, نوحہ پڑھتے تھے, ماتم کرتے, سب کہاں چلا گیا.
اللہ سے اعتراض کرے گا، یا اللہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، فرشتوں نے کوئی غلطی کر دی ہے. اپنی ساری جو خوبیاں ہیں، ساری نیکیاں، سارے حسنات کو بیان کرے گا. الہی ما ارا فیہ حسناتی، اس میں تو میری نیکیاں ہیں ہی نہیں. نیکیاں تو انسان کو یاد رہتی ہے نا، گناہ بھول جاتا ہے. برائی کسی کے ساتھ کیا ہے وہ جو ہے بھول جاتا ہے، اور اچھائی کسی کے ساتھ کیا ہے. عجیب ہے، جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا دو باتوں کو کبھی یاد نہ رکھنا اور دو باتیں کبھی نہ بھولنا. جن باتوں کو کبھی یاد نہ رکھنا، دوسروں کے حق میں اپنی اچھائی اور تمہارے حق میں دوسروں کی برائی. اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہے اسے یاد نہ رکھنا، تم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا ہے اسے یاد نہ رکھنا. اور دو چیزیں جو کبھی بھولنا نہیں، اپنے سلسلے میں دوسروں کی نیکی کو نہ بھولنا. اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تمہارے ساتھ، اس کے احسان کو کبھی نہ بھولنا. اور اگر تم نے کسی کے کوئی جو ہے برائی کی ہے اسے نہ بھولنا. کسی کی غیبت کی بھولنا نہیں، جلدی جا کر کے معافی مانگ لینا تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. کسی پہ تہمت لگایا ہے، کسی کو جو ہے برے الفاظ سے یاد کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اگر اسے نہ بھولنا. ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہمیں اپنا احسان، اگر ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو 7 پشتوں تک یاد رکھا جائے گا. نہیں، احسان کیا بھول جاؤ اسے. تم بھول جاؤ گے خدا یاد رکھے گا. تم بھول جاؤ خدا یاد رکھے گا تمہاری نیکیوں کو. خدا کا وعدہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی تم نے اگر نیکی کی ہے تو ہم اس کا بدلہ دے کے رہیں گے اور 1 کا 10 دیں گے. تمہیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اپنی نیکی یاد رکھو، نہ دوسروں کی برائی یاد رکھو. اور دو چیز جو ہمیشہ یاد رکھنا، وہ اپنی جو ہے برائیوں کو یاد رکھنا اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھنا. اب آپ نے کہتا الہی ما ارا فیہ حسناتی، مجھے تو یہاں اپنی نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. فرشتوں سے لگتا ہے غلطی ہو گئی. کبھی کبھی بینک میں غلطی ہو جاتی ہے نا، یہاں کا پیسہ وہاں ٹرانسفر ہو گیا، یہ زیرو بیلنس کیسے ہو گیا ہمارا. ہم نے تو بہرحال اتنے سارے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکاتیں ادا کی تھی، خمس دیا تھا، مجلسوں میں جاتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، ماتم کرتے تھے، مجلسیں پڑھتے تھے، ذاکر حسین تھے، آنسو بہائے تھے، سب گئے کہاں؟ جواب ملے گا نیکیاں تو تمہیں یاد رہے گی، بھول گئے. فلاں بندے مومن کی غیبت کی تھی، چونکہ تم نے ان کی غیبت کی تھی، تمہارا سارا ثواب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. کتنی بدبختی ہے واقعا. آپ وہاں پہنچ گیا جہاں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہاں خالی ہاتھ. سوچ کے چلے تھے بہت کچھ ہے، بہت سا منصوبہ بنا کے گئے تھے، بڑے بڑے جو ہے منصوبے تھے، پلان تھے کہ ڈھیر سارا پیسہ ہمارے پاس، یہ کریں گے. وہاں گئے معلوم ہے کچھ نہیں، اور وہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہاں تو کوئی دینے والا بھی نہیں ہے نا. باپ، بھائی، بیوی، سب کو اپنی اپنی فکر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، حتی ماں اپنی اولاد سے. دنیا میں جو جان دیتی ہے ماں. وہاں گئے دیکھا پورا اکاؤنٹ خالی پڑا ہوا ہے. اس کے بعد دوسرے صاحب کو جو کھاتا دیا گیا ان کا، ماشاء اللہ تو ارب پتی ہیں، یہ جو ہے بلینر ہیں. حج کا ثواب، حج تو میں کبھی نہیں گیا تھا، حج کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ ارے نماز شب، واجب نماز تو پڑھ لیتے، نماز شب تو کبھی نہیں پڑھی تھی ہم نے. اس میں یہ بھی لکھا ذاکر حسین، نہیں ہم تو کبھی مجلس نہیں پڑھی تھی میں نے. اس میں ذاکر حسین کہاں سے آ گیا؟ اب پھر یہ بھی کہے گا خدا سے کہ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. بھائی تھوڑا بہت اگر کچھ ہوتا فرق تو چپ ہو جاتا آدمی. اب گھبرا گیا نا کہ اتنا کہاں سے آ گیا. بار الہ یہ جو نیکیاں لکھی تو میں نے کی ہی نہیں تھی. جواب ملے گا اغتاب فلانن، فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی تھی، اس غیبت کے بدلے میں ان کا سارا عمل تمہارے کھاتے میں لکھ دیا گیا ہے.
چھوٹی سی زبان کا سارا مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہے. چھوٹی سی زبان، مختصر سی، سب سے زیادہ نرم، اور 32 دانتوں کے بیچ میں، اتنے سارے دشمنوں کے بیچ میں ہے یہ. امام فرماتے عمرو ابن حریث، تمہارا دین اچھا ہے، تمہارا عقیدہ اچھا ہے، تمہارا اخلاق اچھا ہے، تمہارا کردار اچھا ہے، ابھی تک اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، مگر اسے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، زبان پہ ہمیشہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اگر ہماری زندگی میں اللہ کی حکومت ہو اور ہمارے ذہنوں کے اوپر اللہ حاکم ہو، اور زبان پر کنٹرول رکھیں، زبان کو قابو میں رکھیں، انشاءاللہ دین ہمیشہ سالم رہے گا، کبھی ہمارا دین بیمار نہ ہوگا. تو دین کی بقا، دین کی اہمیت، دنیا اہم ہے، دنیا کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، نہ اسلام نے منع کیا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب کبھی دنیا دین سے ٹکرانے لگے، دنیا کو قربان کر دو. اسی کا نام کربلا ہے. 2 گروہ تھا نا کربلا میں. ایک گروہ وہ تھا جس نے دنیا کو دین پر قربان کر دیا، اور ایک وہ تھا جس نے دین کو دنیا پر قربان کر دیا. ایک حر بنا، ایک ہرملا بنا، ایک حر بنا، ایک ہرملا بنا، ایک حسین، ایک یزید. دین کے لیے سب کچھ قربان. یہ ایام جناب زینب سے منسوب ایام ہے نا. زینب ایک عورت جسے ہم عام طور سے صنف نازک سے یاد کرتے ہیں. کیا ہمت ہے، کیا ولولہ ہے. ہم تھک جاتے ہیں دین میں، کبھی ہم دین کے میدان میں اکثر تھک جاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں تھک جاتے ہیں. جناب زینب، اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا کہ حدیث عشق را 2 باغ است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. ایک حسین نے تاریخ لکھی، ایک زینب نے لکھی. حسین کا میدان ایک میدان تھا کربلا، زینب کے 2 میدان ہیں، کوفہ اور دمشق. حسین کے سامنے اگر 30,000 کا لشکر تھا تو زینب کے سامنے 30,000 لشکر کا سردار ابن زیاد تھا، اور ان سب کا حاکم یزید تھا. حسین کے بدن پر اگر تیر و تلوار کے زخم تھے، زینب کے بدن پر زبان کے زخم تھے. تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. جس وقت کوفہ و شام سے یہ قافلہ گزرتا تھا، کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا انہیں، کیسے کیسے طعنے ان کو نہیں دیے جاتے تھے. عزیزو، حسین نے جنگ کی، حسین پیاسے تھے. کتنے دن کے پیاسے تھے؟ 3 دن. عصر عاشور تو حسین کی پیاس ختم ہو گئی، اور زینب کی پیاس. ہمیں تو ہر مرحلے میں زینب پیاسی ہی نظر آتی ہے. قید خانہ شام ہے جناب زینب، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں پھوپھی اماں الحمدللہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھوپھی اماں نماز کھڑے ہو کر کے پڑھی جاتی ہے، آپ بیٹھ کر کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جناب زینب جواب دیتی ہے، بیٹا سید سجاد تم نے سچ کہا، نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، لیکن میرے لال یزید کے ہاں سے جو کھانا آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے، جو پانی آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں. میرے لال زینب اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں کے حوالے کر دیتی ہے. اے میرے لال، بھوکے رہتے رہتے زینب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب زینب سے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اجرکم اللہ. جناب زینب نے کس طرح سے یہ جو ہے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، کس طرح سے مقابلہ زینب نے کیا ہے مصیبتوں کا. زینب قید خانہ شام میں قید ہیں. البتہ قید خانہ کہنے کو قید خانہ ہے، سر پر چھت بھی نہیں ہے، دن کی دھوپ اور رات کی اوس.
یزید کی بیوی ہند، اسے جب اطلاع ملتی ہے کہ کوئی قافلہ کچھ اسیر آئے ہوئے ہیں، اسے یہ تو پتا نہیں کہ اسیر کہاں کے آئے ہیں، کون مارا گیا ہے، جو اسیر آئے ہیں ان کے نام کیا ہیں، خبر ملی کہ کچھ اسیر ہیں، کسی نے حکومت کے خلاف والعیاذ باللہ یہ جو ہے بغاوت کی تھی، خروج کیا تھا، وہ مارا گیا، اس کے اہل بیت اسیر کر کے لائے گئے ہیں۔ ہند ان اسیروں سے ملاقات کے لیے قید خانے شام میں آتی ہے۔ جب چلی ہے تو کنیزیں ہند کے ساتھ ہیں، کرسی کنیزیں ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور اس شان و شوکت کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوتی ہے ہند۔ جس وقت ہند قید خانے میں داخل ہوتی ہے، جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑی، جناب زینب نے ہند کو پہچان لیا۔ ہند مدتوں کنیز رہی ہے اس گھر کی، ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی، بچپن میں مفلوج ہو گئی تھی، معذور ہو گئی تھی۔ ہند کے باپ نے بڑا علاج کیا، جب کہیں سے افاقہ نہ ہوا تو آخر میں تھک ہار کے مشکل کشا کے دروازے پر آیا کہ مولا آپ مشکل کشا ہے، سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، ہماری بھی مشکل کشائی کر دیجئے۔ علی کے پاس ہند آتی ہے، مولا چاہتے تو شفا دے دیتے، خود ہی دے دیتے، مگر نہ جانے مولا کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ حسین کو بلایا، بیٹا حسین ادھر آؤ۔ حسین قریب آئے، ایک برتن میں پانی منگایا گیا، کہا بیٹا حسین اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال دو۔ حسین نے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا، وہ پانی اس ہند کے بدن پہ چھڑکا گیا، اللہ نے شفا دے دی۔ شفا پانے کے بعد ہند نے کہا اب اس گھر کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گی، اسی گھر کی کنیزی کروں گی۔ ایک مدت ہند کنیز خانہ امیر المومنین رہی، پھر حالات زمانہ نے اسے یزید کے محل تک پہنچا دیا۔ وہ ہند داخل ہو رہی ہے، زینب کی نگاہ پڑی، ہند کو پہچان گئی۔ ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم دیکھو کون آ رہا ہے، ارے اپنی کنیز ہند آ رہی ہے۔ ام کلثوم نے بھی پہچانا، دونوں بہنیں سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ ہند قریب آئی، آنے کے بعد کرسی رکھی گئی، ہند کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ہند پوچھتی ہے من ای الاسارى انتن، من ای البلاد انتن، تم لوگ کس شہر کی رہنے والی ہو؟ جناب زینب نے سر جھکائے ہوئے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں، بس مدینے کا نام سننا تھا۔ ہند کرسی چھوڑ کر کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ زینب نے کہا بیوی کرسی چھوڑ کے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔ اس کے بعد ہند کہتی ہے بی بی تم سے مدینے کے گھر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کس گھر کے بارے میں؟ کہا میں اپنے مولا علی کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا مولا علی تو اس دنیا میں نہ رہے؟ کہا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں اپنے آقا حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اپنی شہزادی زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند ان سالتے عن الحسین، اگر تو حسین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے فہذا راس الحسین بین یدی یزید، جو یزید کے سامنے تشتے طلا میں سر رکھا ہے وہ حسین ہی کا سر تو ہے۔ وَإِن سَأَلْتَ عَنْ زَيْنَبَ، اور اگر تو زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہے فَهَانَا زینب وَهَذِهِ أُمُّ کلثوم، میں زینب یہ ام کلثوم ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ہند نے سر پیٹ لیا، واہ حسینا یا لیتنا کنت امیا ولا مرا بنات رسول اللہ فی هذه الحالات، ایک کاش میں اندھی ہو جاتی، رسول کی نوازیوں کو اس عالم میں نہ دیکھتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ دین اور دنیا کے جنگ میں ہم ہمیشہ دین کو مقدم رکھیں۔ بار الہ تو ہمیں جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ ماتم حسین۔